منقول ہے کہ ایک نصرانی راہب اپنے دائر میں یعنی گرجا گھر میں موجود تھا۔ اس نے شور و غل کی آوازیں سنی، باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا ایک فوج گرجا گھر کے قریب سے گزر رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ ایک سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور نہایت ہی روشن و تابناک چہرہ ہے۔ حالانکہ رات کے اندھیرے میں یزیدیوں کے چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے، مگر امام حسین علی جدہ علیہ السلام کا چہرہ مقدس چاند کی طرح اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے یزیدی فوج سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کس کا سر کاٹ کر لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کربلا میں حکومت کا باغی ہو گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ پھر راہب نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ فوجی نے کہا کہ اس کا نام حسین ہے۔ راہب نے کہا اور ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا کہ اس کے باپ کا نام علی ہے۔ راہب بولا کہ اس کے باپ کا نام علی ہے، یہ کون علی ہے؟ تو بتایا کہ علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا نام ہے۔ تو راہب نے کہا کیا وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ فوجی نے جواب دیا ہاں وہی علی۔ یہ سن کر راہب کہنے لگا پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر لائے ہو؟ تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ کیا آل رسول کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا ہے؟ کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات کے لیے سر پاک مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں 10,000 اشرفیاں لے لو؟ یزیدی تو تھے ہی لالچی، لالچ سے بھرپور تھے وہ لوگ۔ اتنی رقم دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا اور 10,000 اشرفیاں لے کر سر انور نصرانی راہب کو دے دیا۔ راہب نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی اور مصلی بچھا کر اپنے سامنے سر پاک اونچی جگہ پر رکھا۔ اس نے دیکھا کہ امام پاک کے چہرے پاک سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ رات بھر امام عالی مقام کا دیدار کرتا رہا اور پوری رات روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگا کہ اے نواس رسول، قیامت میں مجھے بھول نہ جانا۔ آپ کو گواہ بنا کر آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ میری بس اتنی التجا ہے کہ میدان قیامت میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں میرے ایمان کی گواہی دے دینا۔ سر پاک سے آواز آئی کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے درہم و دینار لوٹے تھے، وہ سارے، اور جو راہب نے دینار دیے تھے، راہب نے جو اشرفیاں دی تھیں، ان کو اکٹھا کر اس ساری دولت کو اکٹھا کر کے جب بانٹنے کے لیے بیٹھے اور تھیلیوں کے منہ کھولے تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور حیران و ششدر ہو گئے کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکڑیاں بن چکے تھے، اور ان کے ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی، جس کا ترجمہ ہے اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے یہ تمہیں بد دعا ملی، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے جب جحیم میں ان کو سزا ملی، دیکھیں گے جب جحیم میں ان کو سزا ملی۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، بارہائے صحف
وجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔